اسلامی اور قمری سال کے اس مہینے کو رجب المرجب کہا جاتا ہے، اور آج 4 رجب المرجب 1444 ہجری کا دن ہے، اور عالم اسلام اور بالخصوص اہل بر صغیر 6 رجب المرجب کی تاریخ کو اپنے دلوں پر اور اپنے ذہنوں پر نقش کیے ہوئے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جب حضرت خواجہ خواجگان نائب رسول سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری نے وصال فرمایا تھا۔ آپ کی ولادت باسعادت 537 ہجری کو ایران کے ایک شہر میں ہوئی، اور وہاں سے آپ نے اپنے بزرگوں سے اجازت لے کر علم دین کے لیے سفر اختیار فرمایا، اور جب علم دین میں تکمیل حاصل کر لی تو پھر تصوف کے میدان میں آپ نے قدم رکھا، اور حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے خلافت بھی حاصل کی اور ان سے بیعت بھی کی، اور پھر اپنے شیخ کریم حضرت خواجہ عثمان ہرونی کی خدمت میں رہتے ہوئے تصوف کے میدان میں قدم رکھا اور روحانی درجات حاصل کیے۔ صوفی کا لفظ بھی آپ نے بارہا سنا ہوگا، اس لفظ سے ہر چھوٹا بڑا واقف ہے۔ صوفی بھی تصوف سے نکلا ہے۔ ایسا بندہ، ایسا خوش قسمت انسان جو ریاضت اور مجاہدے سے، عبادت کے مجاہدے سے اپنے نفس کی خواہشوں پر قابو پا کر اپنے باطن کو مصفا کرتا ہے، صاف کرتا ہے، تزکیہ حاصل کرتا ہے۔ اور یہ تزکیہ کا مطلب ہے صفائی، دل سے شیطانی خیالات اور نفس کی وہ خواہشات جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا سے ٹکراتی ہوں انہیں ختم کیا جاتا ہے، اور اپنے آپ کو صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات کا عرفان اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا قرب حاصل کرتا ہے۔ جو بندہ اس میدان میں، اور یہ وہ مشکل مرحلہ ہے جو کوئی بھی شخص تنہا اس کو سر انجام نہیں دے سکتا، کیونکہ بندہ بیرونی دشمن سے تو لڑ سکتا ہے، اس سے خبردار بھی رہتا ہے، اس کی چالوں سے بھی واقف رہتا ہے، لیکن جب دشمن اپنے دل میں موجود ہو، اپنے باطن میں موجود ہو، جسے نفس کہا جاتا ہے، تو پھر پہلے تو اس کی شناخت بڑی مشکل ہوتی ہے، اور اگر شناخت ہو جائے تو یہ طریقے ایسے استعمال کرتا ہے، شیطان کو یہ دعوت دیتا ہے، جب یہ دو مل جاتے ہیں تو بندہ اکیلا رہ جاتا ہے، یہ اس سے جنگ کرتے رہتے ہیں، کشتی اور لڑائی کرتے رہتے ہیں، آخر کار بندے کو چاروں شانے چت کر اس کے سینے پر سوار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر اسی شخص نے اپنا ہاتھ کسی کامل کے ہاتھ میں دیا ہوا ہو تو اول تو پیر کامل
شیطان کو آپ کے قریب ہی نہیں آنے دے گا، اور آپ کے نفس کو مجاہدے سے اور ریاضت سے اور عبادت کی مشکلات سے اتنا زیر کر دے گا کہ بندہ نافرمانی، اپنے رب کی نافرمانی کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور اس کو اطاعت اور فرما برداری اور مان لینے کا اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس بندے کو صوفی کہا جاتا ہے، جو اپنے باطن کو اپنے ظاہر سے بھی زیادہ پاکیزہ اور پاک صاف رکھے، وہ میدان تصوف کہلاتا ہے۔ اور جتنے بھی اولیاء کرام ہمارے، جن کا ہم نام جانتے ہیں، جن کے احوال اور اقوال ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں یا بزرگان دین سے سنتے ہیں، ہر پیر کامل نے جب کمال حاصل کیا تو اس وقت کمال حاصل کیا جب کسی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے، ورنہ یہ میں نے پہلے عرض کیا، تنہا یہ سفر بڑا ہی مشکل ہے اور بندہ منزل تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور کیونکہ بندہ جب عبادت کرتا ہے تو جس طرح روپے پیسے سے بندے کو غرور پیدا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی عبادت کا بھی غرور آ جاتا ہے۔ عبادت کا جب غرور دماغ میں آ جائے، اس غرور کو ریزہ ریزہ کرتا ہے، پیر کامل کی صحبت اس کو ریزہ ریزہ کرتی ہے، اس کے اندر عاجزی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، آپ سرکار نے بھی علم بھی حاصل کیا، اس میں کمال حاصل کر لیا، اور عبادت کر کر کے بھی آپ درجہ کمال تک پہنچ گئے، لیکن ماشاءاللہ، لیکن پیر کامل کی ہر بندے کو ضرورت ہے۔ اور بزرگان دین تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ فوراً کسی کامل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت کر لو اور اپنے آپ کو نفس کے خطرات سے اور شیطان کے حملوں سے محفوظ کر لو گے۔ اور جس کا کوئی مرشد نہیں ہوتا، شیطان اس کا مرشد بن جاتا ہے اور اس کو اپنی انگلیوں پر نچانے لگ جاتا ہے۔ اور آج کل تصوف کا اور ذکر کا یہ ماحول، جیسے لوگ اس سے دور ہوئے ہیں تو شیطان اور نفس کے چنگل میں پھنس کر گناہوں پہ گناہ کیے جا رہے ہیں اور اس پر شرمندہ بھی نہیں ہو رہے۔ شرمندگی اور احساس ندامت اسی کو نصیب ہوتا ہے جو کسی شیخ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دے۔ اور جس طرح دھوبی میلے کپڑے کو صاف کر کے اجلا کر دیتا ہے، پیر کامل بھی اپنے مرید کے باطن کو پاک صاف کر کے اس کو ذکر کی برکتوں سے مالا مال کر دیتا ہے، پھر اس کو ذکر کرنے کی لذتیں میسر آ جاتی ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری غریب نواز، جن کا بے شمار القابات ہیں، ابھی میں نے وہ گنوائے، دوبارہ تبرک کے طور پر سن لیں۔ آپ کو نائب رسول بھی کہا جاتا ہے، سلطان الہند بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کو خواجہ خواجگان بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کو خواجہ غریب نواز بھی کہا جاتا ہے، غریبوں کو نوازنے والے۔ اور اللہ کے ولیوں کا طریقہ یہی ہے، انہوں نے اپنی ذات کے لیے کبھی جمع کر کے نہیں رکھا، جو بھی آیا مخلوق خدا میں تقسیم فرما دیا۔ اور خواجہ غریب نواز کو ایسے ہی تو لوگ خواجہ غریب نواز نہیں کہتے، آج بھی کئی صدیاں گزر گئی ہیں، خواجہ خواجہ ہو رہی ہے۔ اور اجمیر شریف کا مرکز توحید و رسالت کے سبق کو ازبر کرانے والا مرکز ہے، وہاں آج بھی غریبوں کو نوازا جاتا ہے۔ تو خواجہ صاحب تو اپنے لحد میں، اپنے مزار میں آرام فرما رہے ہیں، رب نے مخلوق کی زبان پر غریب نواز کے نام کو جاری فرما دیا ہے۔ 537 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی
اور 633 ہجری میں 6 رجب المرجب کو آپ کا وصال مبارک ہوا خواجہ غریب نواز کا. تو تقریباً آپ کی عمر مبارک 96 سال ہے. 96 سال تک آپ نے اجمیر شریف میں نگری میں ڈیرا لگایا اور لوگوں کو اللہ اللہ کرنا سکھا دیا. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت سے لوگوں کے دلوں کو سرشار فرما دیا. اور آپ کو خواجہ بزرگ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ باقی جتنے سلسلہ چشتیہ کے بزرگ ہو گزرے ہیں وہ بر صغیر سے باہر ان کا ظہور ہوا. چشت افغانستان میں ایک شہر کا نام ہے. حضرت ابو اسحاق چشتی جو ملک شام سے جن کا تعلق تھا، وہ اپنے شیخ سے خرقہ خلافت حاصل کرنے کے بعد افغانستان میں تشریف لائے. یہاں چشت کے علاقے کو ایسا رنگین کیا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے ایسا مالا مال کیا کہ وہ چشت شریف بن گیا. جہاں بھی اللہ کا بزرگ، اللہ کا نیک بندہ جس جگہ پر ٹھکانہ لگا لے، اپنی خانقاہ بنا لے، لوگوں کی تربیت کے لیے ایک ادارہ قائم کر لے، تو اس جگہ کو پھر عام جگہ نہیں کہا جاتا، اس کے ساتھ گجرانوالہ شریف والا لفظ لگ جاتا ہے. ملتان شریف ہے جی، اور گولڈا شریف، توسا شریف، چشتیان شریف ہے جی، اور اجمیر شریف اور موہری شریف ہیں. یہ بزرگان دین، یہ خواجہ، یہ سارے بزرگوں کی نسبت سے وہ جگہ شرف والی ہو جاتی ہے، عزت والی بن جاتی ہے، جہاں پر کوئی درویش اپنا ڈیرا لگاتا ہے. تو حضرت خواجہ معین الدین اجمیری غریب نواز نے، میں نے پہلے عرض کیا آپ کو خواجہ بزرگ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سلسلہ چشتیہ کی آپ نے یہاں آ کر ترویج کی، اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پر آپ نے 40 دن بیٹھ کر عبادت کی، مجاہدہ کیا، اور حضرت داتا صاحب سے گویا اجازت لی کہ حضور آپ بر صغیر میں تشریف لے آئے ہیں، آدھا بر صغیر آپ نے رنگین کر دیا اور باقی جو رہ گیا ہے اس کی حضور نے مجھے اجازت عطا فرمائی ہے کہ وہاں جو لوگ صبح شام بتوں کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا کر ذلت حاصل کرتے ہیں، رام رام کرتے ہیں، خواجہ غریب نواز کے آنے سے لوگوں کو رام رام کرنا بھول گیا، یا کریم اور یا رحیم کا سبق نصیب ہو گیا. تو آپ نے تقریباً 1 صدی کا کہہ سکتے ہیں نا، آپ نے لوگوں کو اور ایسے خلفاء تیار کیے. اور یہ جتنے بھی سلسلے ہیں، سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، مجددیہ، اویسیہ، یہ سارے سلاسل سارے سر آنکھوں پر ہیں، اور ان کی منزل ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا عرفان، ان کی محبت، ان 2 کریموں کی محبت جس کو نصیب ہو جائے وہی دنیا میں سب سے کامیاب انسان ہے. تو حضرت خواجہ غریب نواز کی کرامات اتنی مشہور ہیں کہ ان کو احاطے میں نہیں لایا جا سکتا. اور کسی بھی ولی کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ عقیدہ حق پر خود بھی ثابت قدم رہے اور اپنے ساتھ ملنے والوں کو بھی گمراہی سے بچائے، ضلالت سے بچائے، اور انہیں بھی عقیدہ حق عطا کر دے. تو خواجہ صاحب نے بھی جب یہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دی، جب آپ کا وصال مبارک کا وقت قریب آیا، آپ نے خود اپنے خدام سے فرمایا کہ جس کمرے میں میں عبادت گزار رہتا ہوں، اس کمرے کو بند کر کے آپ سب لوگ باہر چلے جائیں، میں نے اپنے رب سے اور اس کے رسول سے عرض کرنی ہے. وہ عرض کیا ہے کہ یا رسول اللہ، اپنے نانا جی کو سرکار دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا. یا رسول اللہ، آپ نے جو ڈیوٹی میرے ذمے لگائی تھی، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں اس
ड्यूटी पर कारबंद रहा, अल्लाह के फजल व करम से और आपकी नज़र इनायत से ये बंदाए नाचीज़ उसमें कामयाब हो गया है। हिंदुस्तान के सरजमीन पर गिरजा घर, वो जो मंदिर हैं वो बेआबाद होते जा रहे हैं और मस्जिदें आबाद होती जा रही हैं। ये ख्वाजा साहब का ये कमाल है और आपकी करामत है। वरना अंदाज़ा लगाएं यहाँ कितनी इंसानियत की तजलील थी कि लोग बाज़ारों से बेजान बुतों को लकड़ी के, पत्थरों के और दीगर धातों के बने हुए इंसानी शक्लों के, जानवरों की शक्लों के वो बुत लेकर अपने सामने रखते। और आज भी हिंदुस्तान के अक्सर इलाकों में ऐसे हो रहा है। वहाँ उसको बुत को जो बेजान था उसको अपने सामने रखते और फिर उसके आगे सर झुका देते और उसको कहते कि तू हमारा खुदा है, तू हमारा रब है। माअज़ल्लाह, अल्लाह पाक ने अपने महबूब के सदक़े में इस इलाके पर करम फरमाया और हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी, फिर हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी, शेर रब्बानी, आप यहाँ जलवा अफरोज़ हुए और दीगर सलासिल के बुज़ुर्गान यहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने लोगों को राह तौहीद सिखाया। और जब आपका कमरा मुकफ़ल था, खुलफा बाहर चले गए और अंदर से ज़िक्र की आवाज़ें आने लग गईं और इस ज़िक्र को कहते पास अनफास। एक तो हम ऊंची आवाज़ से ज़िक्र बिलजहर करते हैं ना, ऊंची आवाज़ से अल्लाहू का ज़िक्र करते हैं, ये भी ज़िक्र है। और एक है ज़िक्र खफ़ी जो सांसों के ज़रिए किया जाता है, यानी सांस आता है, सांस जाता है और दुर्वेश उन सांसों की वजह से अल्लाहू अल्लाहू का ज़िक्र करता है। तो ख्वाजा गरीब नवाज़ के उस हुजरा अक़दस से ज़िक्र की आवाज़ें आने लग गईं। बाहर खुद्दाम भी ज़िक्र में मसरूफ़ हो गए। आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज़ धीमी होती गई और फिर खामोशी और सकूत छा गया और पता चल गया कि ख्वाजा साहब का वक्त आ गया है। जब दरवाज़ा खोला गया तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ अपने रब से विसाल फरमा चुके थे। और आपने जो किताबें लिखी, अनीसुल अरवाह और दीगर किताबें, सैयरुल औलिया और अखबारुल अखयार, हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने किताब लिखी अखबारुल अखयार, उस किताब में औलिया के तज़किरे हैं। तो ख्वाजा गरीब नवाज़ का जब तज़किरा आया तो आपने, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने ये लिखा कि जैसे ही आपका विसाल हुआ, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी की पेशानी पर सब्ज़ रंग से एक तहरीर नमूदार हो गई। वो तहरीर क्या थी? उस पे लिखा हुआ था हाजा हबीबुल्लाही माता फी हुब्बिल्लाह, ये अल्लाह के दोस्त हैं और ये अल्लाह की मोहब्बत में विसाल फरमा गए हैं। ये आपकी पेशानी पर लिखा हुआ था। तो आपको ये अल्लाह पाक की तरफ से एजाज़ नसीब हुआ। दुआ है कि परवरदिगार आलम ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी की तालीमात पर हमें अमल पैरा होने की तौफीक अता फ़रमाए और अपने नफ्स को ज़ेर रखें और अपने दिमाग और दिल पर हाकमियत खुदाबंदी को कबूल करें और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हाकमियत को कबूल करें। फिर ज़िंदगी का ये सफ़र आसान भी हो जाएगा और कामयाबी से भी सरफराज हो जाएगा। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी।